شرط ایمان کو انسان جب تک پورا نہ کرے تب تک انسان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. یعنی وجود رسول بھی ہو لیکن آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ کے وجود میں ایمان نہ ہو تو آپ اس وجود سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. قرآن نے کھلی شرط بتائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا اگر عمل قبول کرتا ہے تو صاحبان تقوی سے عمل قبول کرتا ہے. میں کئی مثالیں ایسی دیتا ہوں تاکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی چیز کو سمجھ جائے. کل بھی کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور رکھی. ایک جگہ میں نے اور مثال دی. مثال کے طور پہ آپ کی موبائل میں سم ہو اور سم کو چلنے کے لیے ٹاور کی ضرورت ہے جہاں سے وہ سگنل لے. اب آپ کے پاس مثلاً پاکستانی کسی کمپنی مثلاً موبلنگ کا سم ہو اور آپ عراق چلے جائیں، کیا وہاں پہ اس میں سگنل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور عراق کا سم لے کے پاکستان آ جائیں تو کیا اس میں سگنل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سگنل کب آتے ہیں؟ جب سم بھی ہو اور جس نے بنایا ہے وہ ٹاور بھی ساتھ میں ہو. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اب ہم سب نے ولایت کی دکان سے ولایت کی سم لی ہے. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں ولایت علی بن ابی طالب کی سم مل چکی ہے. اب اس سم میں سگنل تب آئیں گے جب تو ولایت کے ٹاور کے قریب ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا میں جیب میں سم لے کے گھوموں اور ٹاور شیطان کا میرے ساتھ لگا ہوا. شیطان کے ٹاور سے وہی سگنل آئیں گے. فرمایا تب تک تو نورانی نہیں بن سکتا. قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان اصبروا وصابروا ورابطوا. اے صاحبان ایمان صبر کرو، پھر کہا صبر کرو، پھر کہا ورابطوا. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ پہلے صبر کیا ہے اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ امام فرماتے پہلا صبر جو اللہ بتا رہا ہے کہ اصبروا، یہ صبر ہے واجبات پر، یہ صبر ہے محرمات پر. کہ اس جوان کو مثلا اللہ نے کوئی چیز واجب کی، اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ کروڑوں کی آفر آ جائے، دین کہتا ہے کہ رشوت ہے تو حرام ہے. اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنے پیسوں کو ٹھوکر مارے، صبح کی نماز تو اٹھے. یہ بڑا مشکل ہے انسان کے لیے. جوان ہے، شہوت میں بھرا ہوا ہے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، بڑا مشکل ہے اس جوان کے لیے. بولا فرماتے ہیں پہلا صبر یہ ہے اصبروا، صبر کرو. کس چیز پر؟ جو اللہ نے واجب کیا، جو اللہ نے حرام قرار دیا، اس پہ صبر کرو. مولا یہ دوسرا صبر کیا ہے؟ وصابروا. فرماتے دوسرا صبر یہ ہے جب تو اسلام لاتا ہے، جب تو ایمان لاتا ہے، جب تو یہ کہتا ہے میں علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، تو شیطانی طاقتیں تمہارے اوپر ظلم کرتی ہیں، دنیا کی طاغوتی طاقتیں تمہارے اوپر ظلم کرتی ہیں. مثلا تمہارے امباڑوں میں بم پھوڑے جائیں گے، مثلا تمہارے جوانوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا جائے گا، مثلا تمہارے لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا. اس پہ وصابروا، صبر کرنا. کیونکہ اگر تو نے حسین کا نام لیا ہے، اگر علی بن ابی طالب کا نام لیا ہے، تو یہ مت سمجھنا اس راہ میں چلنا بڑا آسان ہے. یہ پھولوں کی راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. اس میں زینب کی طرح سفر کرنا ہوتا ہے، اس میں عباس کی طرح بازو کٹانے ہوتے ہیں، اس میں علی اکبر کی طرح سینے میں تیر لگوا کر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میرے وجود میں ایمان کتنا ہے، میں قربانی کا جذبہ رکھتا ہوں. تو پہلا صبر ہے واجبات پر اور محرمات پر. دوسرا صبر ہے جو ایمان کی وجہ سے تو مشکلات کو اٹھائے گا. مولا ورابطو کیا ہے؟ فرمایا تب تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. یعنی تو حسینی بھی بنا، تو نے واجب و حرام کا خیال بھی رکھا. اب ورابطو، اور اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کرو. یہ کنیکشن اگر تمہارے امام کے ساتھ نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب کے پاس ولایت کی سم موجود ہے، لیکن اس سم میں سگنل تب آتے ہیں جب تو ولایت کے ٹاور کے قریب ہوتا ہے.
جتنا دور چلا جائے گا وہ سگنل آنا کم ہو جائیں گے. آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. مثلا آپ کو انٹرنیٹ ملتا ہے نا، یہ 3G ہے، یہ 4G ہے. جتنا جتنا ٹاور سے دور ہوتے ہو اپلوڈنگ بھی سلو ہو جاتی ہے، ڈاؤن لوڈنگ بھی سلو ہو جاتی ہے. جتنا جتنا قریب چلتے جاتے ہو، وہ 4G ہو یا 3G ہو، انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے. اب جلدی سے اپلوڈ بھی ہوتا ہے، جلدی سے ڈاؤن لوڈ بھی ہوتا ہے. اب تو آیا مجلس حسین میں، اس مجلس کو اگر اپلوڈ کرنا چاہتا ہے، جب تک حسین کے قریب نہیں ہوگا تب تک یہ مجلس تیزی سے عالم برزخ میں نہیں جائے گی. اب آپ نے کئی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ماتم اپلوڈ پہ لگا دی، نیٹ ہے ہی نہیں. یہ جائے تو کیسے جائے؟ ہاں پھر قیامت میں اٹھے گا، خدایا میں نے اتنی نمازیں بھیجی، میں نے اتنے روزے بھیجے، یہ مفتی، یہ حافظ قرآن، یہ تالی قرآن، قیامت میں کہیں گے خدایا کہاں گئی میری نمازیں؟ دیکھیں گے ایک بھی نماز نہیں. اللہ دکھائے گا اپلوڈ ہوئی نہیں، تیرا کنیکشن ہی کٹا ہوا تھا نا. ایک چیز کو یہاں سے لے کے عرش پہ بھیجنے کے لیے وہ پر بھی تو ہونے چاہیے نا، وہ اسپیڈ بھی تو ہونی چاہیے نا. اب جناب سلمان کی اپلوڈنگ اسپیڈ اتنی زیادہ ہے، سو بھی رہے ہیں تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، اور وہ دن رات مسجد کے چکر کاٹ رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. ورابطو کا مطلب یہ ہے اپنا کنیکشن اپنے امام کے ساتھ کیا کر، مضبوط کر. جتنا تمہارا کنیکشن مضبوط ہوگا اتنی تمہاری اسپیڈ زیادہ ہوگی. یہ کیا مطلب؟ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں. مثلا سمجھو سلمان کے پاس 5G کنیکشن ہے، ابو ذر مثلا 8ویں پر ہے، 4G والا ہے، فلاں اتنے پر ہے، وہ 3G والا ہے. نیچے آتے جاؤ. اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا اتنا کنیکشن ہے امام کے ساتھ کہ ہم جلدی، اگر مجھے نماز میں لذت نہیں مل رہی اس کا مطلب کنیکشن آف ہے، ابھی تک میرے موبائل کا ڈیٹا آف ہے. لیکن اگر نماز میں لذت ملے، اور اتنی علی کو لذت ملے کہ پاؤں سے تیر بھی نکالا جائے تو علی کو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ یہ لذت جو اللہ انہی کو معصوم فرماتے ہیں، اللہ نے گنہگار پر اپنی عبادت کی لذت کو حرام قرار دے دیا ہے. کہاں سے فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ بولے مولانا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دشمنان اہل بیت بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر تو ساری لذتیں جو وہ لیتے ہیں تم لیتے ہو. نکاح کی لذت وہ بھی لیتا ہے، نکاح کی لذت تو بھی لیتا ہے. بریانی کھاتے ہوئے تو بھی مزہ لیتا ہے، بریانی کھاتے وہ بھی مزہ لیتا ہے. ٹورز پہ جا کے تو بھی مزہ کر کے آتا ہے، کشمیر و ادھر ادھر وہ بھی جا کے مزہ کر کے. کہاں سے پتا چلے کہ میں علی والا ہوں؟ وہ کون سی لذت و نعمت ہو جو میرے پاس ہو اس کے پاس نہ ہو؟ ایک لذت خدا نے آپ سب کو دی ہے، چاہو نہ چاہو، یہ تو صدقے پروردگار عالم ہے. ایک جو عام لذت ہے جس میں ہمیں اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی، وہ لذت ہے حسین پہ گریے کی لذت. ہاں دنیا میں کسی کو رونے میں مزہ نہیں آتا، لیکن ذکر حسین واحد ایک ایسا گریہ جس میں بندہ کہتا ہے میں روتا ہی رہوں، حسین پہ رونے سے کوئی تھکتا نہیں ہے. ایک تو یہ ہدیہ دیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے، لیکن دوسری عظیم لذت، وہ لذت عبادت ہے. وہ تبھی ہوتی ہے جب انسان کا کنیکشن کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اپنے امام کی معرفت رکھتا ہے. بچوں کو معرفت امام زمانہ دلواؤ. معرفت کب ملتی ہے؟ جب امام کا قرب ملتا ہے. قرب امام کب ہوگا؟ فرمایا جب تک تو اپنے وجود میں اخلاق امام زمانہ کو نہیں لاتا، جب تک اخلاق امام زمانہ میں خود کو مزین نہیں کرتا تب تو امام کے قریب ہوگا، جب اخلاق خدا تمہارے وجود میں ہوگا.